بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. جس دن اس سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے بغل اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، لہذا تم اپنے ذخیرہ کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اور عبادت لوگ انجام دیتے ہیں، خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزے رکھنا اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی حیثیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو. تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے. جس طریقے سے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے. جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو کچھ مال دیا ہے، دراصل ہمارے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ بھی دولت ہے، وہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. ہماری ذات خود یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مملوک ہے، اور ہم جو کچھ مال کماتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مملوک ہے. اور مالک کو اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرنے کا، اس میں اسے استعمال کرنے کا وہ مختار ہوتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے. اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے کہ جو کچھ مال بھی تم کماتے ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اسے میری راہ میں خرچ کر دو، تو یہ ذرہ برابر انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں کسی بھی طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو کچھ بھی مال عطا کیا ہے، اس میں سے سب کو اللہ کے راستے میں، اس میں سے کل کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کماتے ہو، اگر وہ مال نصاب میں سے ہے تو اس کا 40واں حصہ 2.5% تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے گی، کب کتنا فرض ہوتا ہے، کتنی ادائیگی کی جائے گی، کب کس موقع پر
لیکن یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے، اچھا انسان یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں خیال ہے، یہ تصور ہے کہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جو کچھ مال ہے، اسباب ہے، وہ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، تو یہ قارونی صفت ہوگی کہ جس سے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مال تجھے دیا ہے اور مال دے کر کے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی احسان کرو، نیکی کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی مال مجھے ملا ہے وہ میرے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، جو کچھ بھی دولت مجھے حاصل ہے وہ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، وہ میرے تجربے اور میری قابلیت کی وجہ سے مجھے حاصل ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی عقل کا، اس کی قابلیت کا، اس کی طاقت کا نتیجہ ہے، ورنہ آپ سے بھی زیادہ عقل مند، آپ سے بھی زیادہ طاقتور، آپ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ سے دولت میں بہت کم ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان کے پاس دولت، مال، اسباب وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سب کچھ نہیں مطالبہ کیا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، بلکہ اس کا ایک مخصوص حصہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر لفظ من استعمال ہوا ہے۔ لفظ من یہ بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اہل ایمان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو سب کے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں، بلکہ کچھ کے خرچ کرنے کا مطالبہ ہے۔ اور دوسری ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں زکوٰۃ کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اسے بھسم کر جاتی تھی، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہوتی تھی زکوٰۃ کی۔ یعنی کہ زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے انسان کے، کسی دوسرے بھائی کے کام پچھلی امتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کے واقعے کے تحت لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی میں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جس وقت ان دونوں نے، حابیل اور قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی کی تفسیر کے تحت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم نے ان دونوں سے کہا کہ اپنی اپنی قربانیاں تم فلاں پہاڑ پر رکھ دو، جسے آ کر آسمان کی آگ کھا جائے وہ مقبول ہوگی اللہ کے ہاں۔ چنانچہ حابیل کی قربانی مقبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مقبول نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کے مال کا اور صدقات کی قبولیت کا کی علامت اور اس کی پہچان یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے بھسم کر جاتی تھی، اسے کھا جاتی تھی، یعنی کہ وہ دوسرے کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر، امت کے افراد پر یہ فضل فرمایا کہ جو مال ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہ بھی فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں پر ہی خرچ کرو۔ فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، امت کے مالداروں سے لیا جائے گا اور امت کے فقراء پر اسے لوٹا دیا جائے گا، اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور خود صدقات کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وہ بھی دوسرے بھائیوں کے کام آنے کے راستے ہی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ صدقات یہ فقراء کا حصہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے۔ عاملین جو
امیر المؤمنین کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجے جاتے تھے کارندے، وہ مراد ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کی دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کیا جاتا تھا، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور مقروض کا حق ہے، یعنی مقروض بھی صدقات کا مصرف ہے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے۔ یہ سب مصارف اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مصرف ایسے ہیں کہ وہ مال جو نکالا جاتا ہے صدقے کا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کام آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح وہ ضائع کر دیا جائے، بلکہ وہ کسی دوسرے کے لیے کام آ سکتا ہے۔ مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے مال میں سے کمی ہو گئی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مال گھٹ جائے گا، خاص طور سے جب زیادہ مال ہوتا ہے تو زیادہ نکلتی ہے، تو اتنی بڑی رقم میں نکالی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقۃ، کسی بھی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کبھی کم نہیں ہوا۔ لیکن دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ 1 لاکھ تھا، اس میں سے 2500 روپے نکل گئے، تو کم تو ہو گیا اتنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو 2500 نکلتے ہیں مثلا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس مال میں، نکالے ہوئے مال میں جو برکت عطا فرماتے ہیں، یا آئندہ جو اس کے بدلے میں ترقیات عطا فرماتے ہیں، یا دوسرے آفات و بلیات سے حفاظت فرماتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ وہ 2500 سے کہیں زیادہ دوسری جگہوں پر لگ سکتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس تھوڑے سے مال کی وجہ سے پورے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے، مال میں برکت بھی ہوتی ہے، آفات و بلیات سے بندہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقات کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرو، تیزی سے کام لو، کیونکہ مصیبتیں اس کا پیچھا نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ایک نقد فائدہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت آفات و بلیات سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو دنیا کا نفع ہوا، آخرت کا نفع کیا ہوگا؟ فرمایا مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 1 روپے اگر آدمی خرچہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 700 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر بندے کے اندر جیسا اخلاص ہوتا ہے، یہ تو ایک اصولی ضابطہ ہے کہ ایک نیکی پر 700 نیکی اللہ رب العزت صدقات میں عطا فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کا فضل جس کے ساتھ شامل ہو، اس کو کتنا عطا فرمائیں گے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے کئی گنا زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندے کے اپنے اندرونی اخلاص کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، جیسا اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کے اجر میں ویسا ہی اضافہ فرمائیں گے۔ یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ۔ اور اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے
صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، تو بڑی سخت وعید قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو حقوق واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ ادا نہیں کرتا، جو لوگ ادا نہیں کرتے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری نہیں ہوا کرتی عذاب کی، وہ بدخبری ہوتی ہے، لیکن طنز کرنے کے لیے اور زیادہ چوٹ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ انہیں خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ کیا ہوگا وہ عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال و دولت کو، سونے چاندی کو، پیسوں کے ذخیرے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر تپانے کے بعد اس کے ذریعے سے انسان کی پیشانی کو، انسان کے بغل کو، اس کی پشت کو دھاگا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کہا بھی جائے گا هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، یہی ہے وہ مال جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اسٹور کر کے رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، اس میں اللہ کے جو حقوق بنتے تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے تھے، لو چکھو اب اس کا مزہ جو تم نے جمع کر کے اور ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس میں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اسے ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی قطعاً نہ کی جائے۔ یاد رکھا جائے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ کب کس پر کتنا فرض ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بیان کی جائے گی۔